نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، یہ کرسی دے دے بزرگ کو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں ایک بات ہم نے یہ بتائی تھی، ضروریات دین۔ وہ احکام اور وہ عقائد جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تواتر سے قطعاً ثابت ہو، اور پھر وہی احکام اور عقائد امت کو، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر تواتر کے ساتھ مل گئی ہو، ان چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلا اذان، یہ ضروریات دین میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ نماز جماعت کی ضروریات دین میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی، رمضان کے روزے، یہ سب ضروریات دین میں سے ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ قطعی طور پر، یقینی طور پر اس طرح ثابت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی بھی ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں بھی جائے، جہاں بھی ہو، اذان ہے الحمدللہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی 30 سپارے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور قرآن سے۔ اسی طرح ختم نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی تھے، یہ بھی تواتر سے ثابت ہے۔ لہذا ان ضروریات دین میں سے کوئی بھی انکار کرے تو کفر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ جو میں نے مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی روایت پیش کی، اس میں ایک جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور یہ کہ میرے اوپر ایمان لائے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تیسرا جملہ سمجھے، وَبِمَا جِئْتُ، یہ لفظ ہے، وَبِمَا جِئْتُ، جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں، جو قرآن و سنت ہے، ان پہ ایمان لائے۔ اگر کوئی ان پہ ایمان نہیں لائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ ضروریات دین ہے۔ تو یہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جو احکام و عقائد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اور ان امور میں سے کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب جناب والا، وہ امور جن پر ایمان لانا یہ ضروری ہے اور ان کا انکار کرنا کفر ہے، وہ امور، ان میں ایک ختم نبوت ہے۔ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ تواتر سے ثابت ہے۔
آدمی کلمہ پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہیں مان رہا ہو، وہ کافر ہے، وہ انکار کر رہے، وہ کافر ہے۔ تو عقائد کی کتاب علم کلام جس کو کہا جاتا ہے، الایمان تصدیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من الدین ضرورت، ان تمام باتوں میں تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ ما جاء به۔ چنانچہ اب آپ کو ایک واقعہ سمجھاتے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فقہ حنفی کے امام ہے، وہ ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام سیر کبیر ہے۔ اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی عجیب عبارت ہے کہ جس نے ضروریات دین میں سے، بیٹا ان کے لیے کرسی لے آ جائے، ادھر آ جائے، ایک کرسی وہاں سے اٹھا لیں۔ جس نے شرائع اسلام میں سے کسی کام کا، امر کا انکار کیا، اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید محمد رسول اللہ کو باطل کر دیا۔ پڑھ رہا ہے، باطل کر دیا۔ چنانچہ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام چراغ دین تھا، چراغ دین جمونی، جموں کا رہنے والا تھا۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید تھا، اور ایک اور آدمی تھا، اس کا نام ڈاکٹر عبد الحکیم خان تھا۔ یہ دونوں مرزا غلام احمد قادیانی کی مرید تھے۔ ان دونوں کے بارے میں اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دافع البلا۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو عبد الحکیم خان ڈاکٹر ہے اور چراغ دین جمونی ہے، یہ دونوں مرتد ہو گئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو غلام احمد قادیانی سے کسی نے پوچھا کہ کس بنیاد پہ یہ مرتد ہو گئے، اور یہ کس بنیاد پہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ چنانچہ اس نے ایک بات کہی، وَعْلَمْ، اس نے مخاطب سے کہا، جان لو، ان عملا من الاعمال لا يفید لأحد، کوئی بھی عمل، کلمہ، نماز کسی کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا، من دون ان یعرفنی ویعرف دعوایا ودلائلی، جب تک میرے دعوے کی تصدیق نہ کرے۔ وہ اپنے آپ کو تھا تو جھوٹا نا، لیکن اپنے آپ کو نبی سمجھتا تھا۔ جب تک میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی تصدیق نہ کرے، اور جن احکام کو میں بیان کر رہا ہوں ان پہ وہ عمل نہ کرے، اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس بات کو مانتا تھا کہ ضروریات دین میں سے کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا، یہ بھی مانتا تھا۔ اب ان دونوں کا قصہ تو ڈاکٹر عبد الحکیم خان تو تھا، وہ تو خاموش ہو گیا، جو بھی ہو گیا، اس کی جھوٹے پن کو بیان کرتا تھا۔ لیکن وہ جو چراغ دین جمونی تھا نا، اس نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے جا کر اس کے علاقے میں اعلان کر دی کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں۔ اس نے کہا قادیانی نے کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس نے میرے متعلقین کی دل آزاری کی ہے، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک میرے ہر مرید سے معافی نہ مانگے۔ اب یہاں اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی، یہ بات آپ کو سنانی تھی۔
اس نے کہا دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی سے جب ہم بات کرتے کہ آپ کا کیا مقام ہے تو کہتے میں نبی ہوں. بھئی آپ کیسے نبی بن گئے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھ پر پڑ گئی تو میں اس سے نبی بن گیا. حضور کی توجہ روحانی وہ نبی تراش ہے، یہ اس نے کہا. جناب والا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سارے گزرے ہیں، محدثین، شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان میں سے تو کوئی نبی نہیں بن سکا حضور کی توجہ. اور یہ دجال جو کانا مردود آدمی بد کردار تھا یہ نبی بن سکا. تو اگر یہ بن سکتا ہے اور اس کے نبی بننے سے 1200-1300 سال کی مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی تو اگر میں نبی بن گیا تو ان کے چند مریدوں کی کیوں دل آزاری ہوئی؟ نکتہ سمجھ گیا آپ؟ کہا اس نے مجھ پر توجہ ڈالی تو پھر مرزا نے رد کر دیا کہ ایسی کوئی توجہ نہیں ہے جس سے آدمی نبی بنتا ہے. اس نے کہا پھر بات ختم ہو گئی. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفی دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. یہی تو بات تھی نا کہ تم نے جب میرے بارے میں بات آئی کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں اس کی توجہ مجھ پر پڑ گئی تو میں نبی بن گیا، تو کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی توجہ نہیں ہوتی جس سے آدمی نبی بنتا ہے، تو بھی تو جھوٹا ہے نا، تجھ پر بھی حضور کی کوئی توجہ نہیں ہوئی. یہ ہے پوائنٹ کی بات تھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس کے ساتھ بنیادی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہوں. یہ عقیدہ ہے، اس کا نام ختم نبوت ہے. پہلا پیغمبر اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری جناب محمد رسول اللہ ہے. آپ کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کو مضبوط رکھنا ہے. آج کل فیس بک کا دور ہے، قادیانی دجال لگے ہیں اور تو الحمدللہ مقابلے میں نہیں آ سکتے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اب ان کی وہ ہمت نہیں ہے، لیکن فیس بک اور یہ سب چیزیں تو ان کے تابع ہے، لہٰذا وہ لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے. یہ اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے. یہ ہمارا درس جمعہ کے دن اور پیر کے دن عشاء کے بعد ختم نبوت کا اسلامی مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی میں ہفتے میں 2 درس ہوتے ہیں. یہ ہمارے بھائی عبد الوحید صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ میرے پاس آتے رہے بڑے اصرار سے 2-3-4 مہینے تک کہ مجھے درس شروع کرائے. یہ ان کا اخلاص ہے ماشاءاللہ، سب کا ہے ماشاءاللہ. تو یہ وہ شخص تھا جو میرے پاس اکیلے بیٹھا اور یہ سلسلہ آج ماشاءاللہ کتنے اس پہ آپ کی یوٹیوب پہ گئے 112 دروس ہمارے ماشاءاللہ اپلوڈ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. یا کریم یا رب العالمین ہمارے ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے یا اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے اس درس اور مسجد کے فیضان کو چاردانگ عالم میں پھیلا دے. اور یا کریم یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. ان میں کئی ساتھی بیمار ہے، گھروں کے اندر بیماری ہے، حضور کی ختم نبوت کے صدقے سب کو صحت عطا فرما، شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جن کے مسائل ان مسائل کو حل فرما، قدم قدم پہ یا اللہ مدد فرما اور دستگیری فرما، رزق کی برکت عطا فرما، مالی پریشانی تندرستی دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. ہمارے کئی ساتھی ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ہماری اس مسجد میں، اس محفل میں جنہوں نے بھی یہاں خدمات سر انجام دی ہے یا یہ جو ساتھی بیٹھے ان کے بڑے اکابرین دنیا سے گئے، سب کی مغفرت فرما، قبروں کو منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر.